بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، زیادہ دیر جاگنے سے ذہن کمزور ہوتا ہے اور دماغ کی مثبت صلاحیتیں کم ہو جاتی ہیں۔ 3 چیزوں سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے: رشتہ داری پالنے سے، والدین کی خدمت کرنے سے، خوش اخلاقی اختیار کرنے سے۔ صبح نہار منہ نیم گرم پانی پینے سے انسان دیر تک جوان رہتا ہے۔ نیند پوری نہ ہونے سے جسمانی اور دماغی کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ بکری پالنے سے دل نرم ہو جاتا ہے اور انسان کی مزاج میں صبر و تواضع آتی ہے۔ بھیڑ کو پالنے سے ہمت پیدا ہوتی ہے۔ نہار منہ شہد کا 1 چمچ کا لینے سے عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے اور جسم کو طاقت ملتی ہے۔ ناظرین، مسند احمد کی روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 2 عورتیں تھیں جن کے ساتھ ان کے 2 بچے تھے۔ بھیڑیا نے آ کر ایک بچے کو اٹھا لے گیا۔ اب دونوں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ تیرا بچہ گیا اور جو ہے وہ میرا بچہ ہے۔ آخر یہ قصہ داؤد علیہ السلام کے سامنے پیش ہوا۔ آپ علیہ السلام نے بڑی عورت کے حق میں فیصلہ دے دیا کہ یہ بچہ تیرا ہے۔ یہ عورتیں وہاں سے نکلی تو راستے میں سلیمان علیہ السلام تھے۔ آپ نے دونوں کو بلایا اور فرمایا، چری لاؤ، میں اس بچے کو 2 ٹکڑے کر کے آدھا آدھا ان دونوں کو دے دیتا ہوں۔ اس پر بڑی عورت خاموش ہو گئی۔ مسکین چھوٹی عورت نے ہائے واویلا شروع کر دی کہ اللہ آپ پر رحم کرے، آپ ایسا نہ کیجیے، یہ لڑکا اس بڑی عورت کا ہے، اسے دیجیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس معاملے کو سمجھ گئے اور لڑکا چھوٹی عورت کو دے دیا۔ ناظرین، زیتون کے تیل سے اپنے ہاتھوں کا کچھ دیر مساج کرنے سے آپ بدن میں سکون محسوس کرنے لگیں گے، خون کی روانی بہترین ہو جائے گی اور ڈپریشن دور ہوگا۔ بواسیر کی بیماری سے بچنے کے لیے مولی اور بھنے ہوئے چنے کھانے چاہیے، اس سے کافی آرام ملتا ہے۔ جن لوگوں کی سکن آئلی ہو انہیں کسی بھی آئل سے مساج نہیں کرنا چاہیے، بلکہ صرف روز واٹر ہی اپنے چہرے پر لگا لینا چاہیے، اس سے ان کی سکن کو اچھا موئسچرائز ملے گا۔ خالص بادام کا تیل 2 قطرے ناپ میں ڈالنے سے نیند بہت اچھی آتی ہے۔ سانولی رنگت سے پریشان افراد چہرے پر لیموں کا رس لگا دے، چہرے کی جلد گوری ہو جائے گی۔ نہار منہ شہد چاٹنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ شہد میں کافی ساری بیماریوں سے شفا ہے۔ ناظرین، خوشی کے لمحات میں اللہ کے لیے وقت نکالیں، اللہ تمہاری زندگی سے برا وقت نکال دے گا۔ بانجھ عورت گڑ کے ساتھ روٹی کھا لے، اولاد کی نعمت جلد ہی ملے گی۔ رنگ گورا کرنا ہے تو رات کو سونے سے پہلے منہ پر دہی لگائے، پاؤں کے تلوں پر بادام کا تیل لگایا کرے، دماغ تیز ہو جائے گی۔ دودھ میں کھیلا ڈال کر کھا لو، کبھی کمزوری نہیں ہوگی۔ دوستوں کے محفل میں جانے سے ڈپریشن اور ذہنی دباؤ ختم ہوگا۔ کھانے کے بعد میٹھی چیز کھا لیا کرے، کبھی جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ چلوزہ کھانے سے جلد خراب نہیں ہوتی اور جھریاں ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اخروٹ کھانے سے ہونٹ باریک اور نرم و ملائم رہتے ہیں۔ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے والے لوگوں کے دانت جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ پودینے کی ڈنڈیاں چبا لیا کریں، اس سے آپ کا رنگ خوبصورت اور نکھر جائے گا۔ حیض کے شدید درد سے بچنے کے لیے نہار منہ کھجور کھائیں۔ جس دانت میں درد ہو اس کے نیچے ادرک کا ٹکڑا رکھ دے، افاقہ ہوگا۔ نہانے کے بعد بالوں پر تولیہ لپیٹنے سے بالوں کی قدرتی چمک ختم ہو جاتی ہے۔ بے رونق چہرے والے لوگ اپنے گناہوں سے توبہ کریں، ان کے چہرے پر نور ہی نور آ جائے گا۔ سوتے وقت اگر زیتون کا تیل ناپ میں ڈالا جائے تو نہ صرف یہ کہ وزن تیزی سے کم ہوتا ہے، بلکہ آپ کا چہرہ دن بدن جھریوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ انڈا ابالنے کے بعد ٹھنڈا کر کے نہ کھائیں، ورنہ دماغ کی بیماری میں مبتلا ہو جائے گی۔ شوگر والے مریض شکرکندی اور چقندر استعمال نہ کریں، ورنہ شوگر میں اضافہ ہو جائے گا۔ سر پر نمک والا پانی ڈالنے سے جوئیں ختم ہو جاتی ہے۔ دہی میں دارچینی ملا کر کھا لیں، انشاءاللہ موٹاپا اور وزن چند دنوں میں کم ہو جائے گا۔ کھجور دودھ کے ساتھ کھا لینے سے ہڈیاں، جوڑ اور گھٹنے مضبوط ہو جاتے ہیں۔ مشکل میں صبر سے کام لو، کیونکہ اس کا صلہ بہت بڑا ہے۔ کدو کے چھلکے چہرے پر مسل لینے سے چہرے کی جھریاں دور ہو جاتی ہے۔ ناظرین، جاپانی پھل کھایا کریں،
چربی اور وزن تیزی سے کم ہو جائے گا۔ دانت میں درد ہونے لگے تو روٹی پر لونگ کا تیل لگا کر دانت پر رکھ دے، فوری آرام آ جائے گا۔ فارغ رہنے والے انسان کی جلد بہت جلدی لٹک جاتی ہے۔ دودھ گرم کر کے پینے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ ہاضمے کو بہترین رکھنا چاہتے ہیں تو کھانے کے 1 گھنٹہ بعد تک پانی نہ پیے۔ دودھ میں زیرہ ڈال کر پیو، آپ کا پیٹ کبھی باہر نہیں آئے گا۔ نیم گرم پانی زیادہ استعمال کرنے سے انسان کو دل کی بیماری کا خطرہ کم سے کم ہوتا ہے۔ ناظرین، تفسیر حدائق ذات بہجہ کے مقدمہ میں ایک واقعہ روایت کر کے نقل کیا ہے۔ مصنف نے کوئی حوالہ یا کوئی تحریج اس کی نہیں فرمائی کہ ایک شخص عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ملک کی شام سے مدینہ طیبہ حاضر ہوئے۔ 70 یا 80 سال ان کی عمر تھی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ وہ بوڑھا دھوپ میں سفر کرنے کی وجہ سے بالکل سیاہ فام ہو گئے تھے۔ زمین کا رنگ اس کی رنگت سے زیادہ صاف تھی، بال بڑے ہوئے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ آپ کیسے تشریف لائے؟ اس ضعف اور بڑھاپے میں آپ نے اتنا طویل سفر کیوں کیا؟ بڑے میاں نے کہا، اتحیات سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ اتنی بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایسے روئے کہ صاحب حدائق کے الفاظ ہے، حتیٰ ابتلت لحیتہ، کہ داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو گئی اور ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ دیر تک روتے رہے اور پھر فرمایا، قسم ہے اس ذات عالی کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تمہیں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ دین کی ایک بات سننے اور سیکھنے کے لیے انہوں نے اپنے گھر کو چھوڑا اور ان کی پیٹھ کے اوپر انہوں نے وقت گزارا۔ ناظرین، چھوٹی مکھی کے شہد کا صرف 1 قطرہ آنکھ میں ڈالے، آنکھوں کا دھندلا پن دور ہوگا اور نظر تیز ہو جائے گا۔ ہاضمے کو درست رکھنے کے لیے سب سے مفید کھانا سبزی ہے۔ جب انسان ٹینشن فری ہو کر سوتا ہے تو اس کا وزن کم ہونے لگتا ہے۔ آلو ابال کر کھانے سے وزن اور جسم کی بہتر نشوونما ہوتی ہے۔ اگر کسی کو شدید کھانسی ہو اور گلے میں بھی درد ہو تو 1 چمچ شہد اور 1 چمچ ادرک کا رس مکس کر کے رات کو سوتے وقت پی لے۔ کھجور کھانے والا انسان کبھی اعصابی کمزوری کا شکار نہیں ہوتا۔ کیڑوں کو گھر سے بھگانا ہے تو یہ جس جگہ نظر آئے اس جگہ کافور جلا دے، کیڑے دوبارہ نہیں آئیں گے۔ روٹی چبا چبا کر نہیں کھاؤ گے تو بواسیر جیسی بیماری ہو جائے گی۔ زیرہ ہاضمے کی کمزوری دور کرنے کے لیے مفید ہے۔ صبح کے وقت کالا زیرہ چبا لینا وزن میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ اگر زیادہ کھا لینے کی وجہ سے پیٹ خراب ہو تو پودینہ چبا کر کھا لے۔ موٹافا آنے لگے اور پیٹ لٹک جائے تو لہسن اور لیموں کا رس پی لیا کرے، پیٹ چند دنوں میں اندر چلا جائے گا۔ ناظرین، انسان کے 3 دوست، علم، دولت اور عزت، تینوں دوست تھے۔ ایک مرتبہ ان کے بچھڑنے کا وقت آ گیا۔ علم نے کہا، مجھے درسگاہوں میں تلاش کیا جا سکتا ہے۔ دولت کہنے لگی، مجھے امراء اور بادشاہوں کے محلات میں تلاش کیا جا سکتا ہے۔ عزت خاموش رہی۔ علم اور دولت نے عزت سے اس کی خاموشی کی وجہ پوچھی تو عزت ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے کہنے لگی کہ جب میں کسی سے بچھڑ جاتی ہوں تو دوبارہ نہیں ملتی۔ ناظرین، پٹکری کے اوپر انڈے کی سفیدی ڈال کر منہ پر رگڑ لیا کرے، جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ آم کے درخت کی مسواک کر لینے سے منہ کی بدبو غائب ہو جاتی ہے۔ روزانہ سونف والا دودھ پی لینے سے آپ کا رنگ گورا ہو جائے گا۔ دن میں 5 بار سیڑھیوں پر ضرور چڑھے اور اترے۔ رات کے کھانے کے بعد آدھا گھنٹہ واک ضرور کرے۔ ناظرین، رات کو سونے سے قبل چند دانے خشک آلو بخارا کھا لے، پیٹ سے جڑے مسائل دور ہوگے، معدے کی تیزابیت اور قبض ختم ہو جائے گی۔ ہری سبزیوں کے استعمال سے ڈپریشن کے مرض میں 50% تک کمی لائی جا سکتی ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ وہ لوگ سکون میں رہتے ہیں جو مشکل وقت میں کہتے ہیں کہ میرے لیے بس اللہ کافی ہے۔ گھی گرم کر کے چاٹنے سے جسم کا درد اور سوزش دور ہو جاتی ہے۔ سونف زیادہ کھانے سے نزلہ زکام ختم ہو جاتا ہے۔ جو لوگ خود کو ہمیشہ جوان رکھنا چاہتے ہیں وہ نہارمو بادام کا استعمال کریں۔ ناظرین، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ اور ایک درویش کا انتقال ہوا کہ
کسی نے خواب میں دیکھا کہ بادشاہ تو جنت میں گھوم رہا ہے اور درویش دوزخ میں پڑا ہے۔ کسی بزرگ سے تعبیر معلوم کی تو کہا کہ وہ بادشاہ صاحب تخت و تاج تھا، مگر درویشی کی تمنا کرتا تھا اور درویشوں کی طرف بڑی حسرت کی نگاہ سے دیکھا کرتا تھا، اور یہ درویش تھے تو فقیر، لیکن بادشاہ کو رش کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اسی طرح اگر کوئی مسجد میں ہے اور اس کا دل لگا ہوا ہے کہ جلدی نماز ہو اور میں اپنی کام کو جاؤں، تو گویا وہ مسجد سے نکل چکا، اور کوئی بازار میں ہے اور اس کا دل مسجد و نماز میں لگا ہوا ہے، تو گویا وہ نماز ہی میں ہے۔ یہی معنی ہے انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ کے۔ زہد صرف خانقاہ میں بیٹھنے کا نام نہیں ہے۔ معلوم نہیں ہم کہاں ہے، اس کا حال تو قیامت میں معلوم ہوگا۔ ناظرین، میٹھی چیزیں باکثرت کھانے سے بندہ جلد ہی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ نیم کا رس زخم پر ڈالنے سے زخم جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ نیم کا مسواک دانتوں کو سیدھا اور مضبوط رکھتا ہے۔ چھوٹے بچوں کو چینی والے چائے کے عادی نہ بنائیں، ورنہ جوانی میں ہی شوگر کا مسئلہ شروع ہو سکتا ہے۔ بلڈ پریشر کے مرض میں مبتلا لوگ یک بار زیادہ سفر کرنے سے گریز کریں، ورنہ بلڈ پریشر بڑھ سکتا ہے۔ وزن اور موٹاپا کم کرنے کے لیے شہد میں لیموں کا رس ملا کر پی جائے، ایک ہفتے میں موٹاپا کم ہو جائے گا۔ الٹا سونا صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ الٹا سونے سے سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے۔ ریڑھ کی ہڈی میں درد کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ کمر پر دباؤ بڑھتا ہے، اس لیے حتی الوسع الٹا سونے سے پرہیز کریں۔ ناظرین، جسم سے پسینے کی بدبو نہ جاتی ہو تو عرق گلاب میں پانی ڈال کر نہا لیں۔ چہرے کی خوبصورتی اور چمک کو بڑھانا ہے تو شہد اور دودھ ایک ایک چمچ مکس کر کے چہرے پر لگائیں۔ ناشتے کی 1 گھنٹے بعد گاجر کھانے سے چہرے پر خشکی نہیں آتی اور جلد صاف ہو جاتی ہے۔ زکام کی وجہ سے ناک نکل رہا ہو تو جوائن کو ناک کے ساتھ لگا کر سونگھنے سے ناک کھل جائے گا۔ جو لوگ خون کی کمی یا سستی کا شکار ہے وہ انار کا رس ضرور پیا کرے۔ زکام ختم نہ ہو رہا ہو تو کالے چنوں کا شوربہ پی لیں، اس سے زکام ختم ہونے میں کافی مدد ملے گی۔ بنے ہوئے چنے نظر کی کمزوری دور کرتے ہیں اور پیشاب کی تنگی دور کرنے میں بھی مفید ہے۔ کچھ دیر بھوکا رہنے کے بعد کھانا کھانے سے جسم میں طاقت آتی ہے، کیونکہ نظام کو آرام کرنے کا موقع ملتا ہے، جس سے وہ کھانے کو بہتر انداز میں ہضم کرتا ہے۔ ناظرین، جوانی واپس لانی ہے تو اخروٹ کھائیں۔ فروٹ چاٹ کھانے سے نیند نہ آنے کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔ شبنم کے قطرے چہرے پر مسل دینے سے چہرے کی رنگت نکھر آتی ہے اور چہرہ بچوں کی طرح نرم و ملائم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، روزانہ صبح نہار منہ نہانے سے انسان صحت مند اور تادیر جوان رہتا ہے۔ اگر اچانک پیٹ کا درد شروع ہو جائے تو نیم گرم پانی میں کالا نمک ڈال کر پی لیا کریں، پیٹ کے درد میں فوری آرام آ جائے گا۔ جو عورتیں اپنے بال کالے، لمبے اور گھنے رکھنا چاہتی ہیں وہ نہانے کے بعد ناریل کا تیل بالوں میں لگایا کریں، بال کبھی کمزور نہیں ہوگے۔ مولی کا رس پینے سے پتے کی پتری بننا بند ہو جاتی ہے۔ پانی میں عرق گلاب ملا کر پیا کریں، چہرہ ہمیشہ تازہ اور جوان رہے گا۔ رات کو بکری کا دودھ پی کر سونے سے ہڈیاں مضبوط ہوگی اور کبھی جوڑوں کا درد نہیں ہوگا۔ شملہ مرچ کھانے سے کینسر سے حفاظت ہوتی ہے۔ آلو بخارا کھانے سے معدے کی تیزابیت اور جلن دور ہوتی ہے۔ گنڈھیریا چوسنے سے مسوڑے مضبوط ہوتی ہے اور دانت چمکدار ہوتی ہے۔ زیادہ توکنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے اور چہرے پر خشکی آ جاتی ہے۔ ہڈیوں کو طاقت دینی ہے تو دیسی مرغ کا سوپ پی لیا کریں۔ دولت مند ہونا چاہتے ہیں تو ایک غریب و مسکینوں کو کھانا کھلانا شروع کر دے، اور دوسرا جو تمہارے پاس مال ہے اس میں سے 5% صدقہ کرے۔ دولت بارش کی طرح برسے گی۔ ہری شملہ مرچ جھریوں کو ختم کر دیتی ہے۔ کھانوں کے اندر کچا پیاز استعمال کریں، یہ بدن کی جلد کو ٹائٹ رکھتا ہے اور قوت دفاع میں اضافہ کرتا ہے۔ ہلدی بھون کر اس کے اوپر شہد لگا کر چاٹنے سے زکام فوراً ختم ہو جاتا ہے۔
گھٹنوں میں درد ہو تو فان کے پتے پر سرسوں کا تیل لگا کر گھٹنوں پر باندھ دے، گھٹنوں کا درد غائب ہو جائے گا۔ زیادہ کھا لینے کی صورت میں باری پن محسوس ہو تو پودینے کے پتے چبا لیں۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔